الحسن العسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آباء الطاہرین واولاده المعصومین فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعات اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا وطاعا تسکنہ ارضاک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام اشف صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت القائم عجل اللہ فرج شریف ناظر علی مدر العجائب تجدون لکا فی النوائب کل امن وغم سجلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد نعرہ تکبیر ماشاءاللہ کافی آباد تشریف فرما ہے جشن کا سما ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ یا امام المنتظر یا امام المنتظر یا امام المنتقم سرکار کی آمد سرکار کی آمد سرکار کی آمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین سر الاسرار العلیہ نور الانوار الجلیہ معراج العقول موصل الوصول اب الوقت و مولا الزمان شریک القرآن وارث قرآن مغر الایمان کامی الکفر و طغیان دافی الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والعمر زمان درود پڑھے شہنشاہ کے آج جشن کا آغاز ہے میرے حوالے سے ویسے تو ماشاءاللہ 12 سے جشن شروع ہے پوری روئے زمین پر ہر بازمیر جشن رسالت ماب میں مکمل طور پر شریک ہے جشن رسالت ماب میں شریک ہونا علامت ہے دلیل ہے بازمیر ہونے کی بہت طویل گفتگو نہیں لیکن انشاءاللہ مختصر اور جامع گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا ایک عالم دین تشریف فرما ہے ان کی موجودگی میں ہر بازمیر روئے زمین پہ جشن رسالت ماب اپنے اپنے انداز سے منا کر سرکار سے محبت کا ثبوت دے رہا ہے انداز سب کا اپنا اپنا ہے الحمدللہ پورا مہینہ ربیع الاول کا جب 9 کے بعد دن آتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ہر اس جشن میں شریک ہوں جہاں حسین یا حسین کے نانے کا ذکر ہو ہماری طرف سے ہمارے پلیٹ فارم سے ہمیشہ انشاءاللہ مثبت سوچ آئے گی محبت کا پیغام آئے گا پیار کی بات ہوگی امن کی بات ہوگی مل جل کے رہنے کی بات ہوگی کیونکہ ہم دنیا کو یہ بتاتے پھر رہے ہیں توجہ کیجئے گا ہم سب متلاشی جنت ہیں اپنے اعمال کی بنیاد پہ ہم سب جنت کی تلاش میں ہیں اور جنتوں میں وکھرے وکھرے محلے نہیں ہوں گے یہ مدینہ ٹاؤن یہ مکہ ٹاؤن نہیں جس بھی ٹاؤن کو جنت میں دیکھو گے وہ حسینی ٹاؤن ہوگا بے شک بہت شکریہ تھوڑا تھوڑا میرا ساتھ دو گے کوئی عرفان کے موتی میں آپ کی جھولیوں میں ڈال جاؤں گا سید صاحب سے ملاقات میری ابھی دوسری ہے ابھی جانتے نہیں مجھے انہوں نے میرا خطاب پروفیسر کر کے کرایا میں پروفیسر نہیں ہوں خطیب آل محمد خطیب ولی النصر الحمدللہ پوری دنیا میں اہل بیت چینل سے ہدایت چینل سے میرے پروگرام
محبت اور پیار کے چلتے ہیں۔ میں نے کبھی بھی توڑنے کی بات نہیں کی، ہمیشہ جوڑنے کی بات کی ہے۔ ہمارے ہاں ولایت بھی اسی کا نام ہے، سب کو جوڑ کے رکھو، سب کو ساتھ لے کے چلو۔ باقی ہر ایک کا اپنا مقدر ہے، ہر ایک کا اپنا نصیب ہے، کوئی کہاں تک سفر کرتا ہے، کوئی کہاں تک سفر کرتا ہے، یہ ہر ایک کے اپنے ظرف، نصیب اور مقدر کی بات ہے۔ حق یہ بنتا ہے ہر کلمہ گو کو دوسرے کلمہ گو کو ساتھ لے کے چلے۔ دیکھیں میں ایک چھوٹی سی بات کرنے لگا ہوں مولانا، ایک میں نے لیکچر دیا تھا جس میں نے گزارش کی تھی پرچہ آؤٹ ہو گیا۔ دیکھیں کیسی بات ہے، پرچہ آؤٹ ہو گیا۔ بچے اسکول میں کالج میں پڑھتے ہوں، پیپر آ جائیں، اعلان ہو جائے اسی علاقے میں جہاں بچوں نے پیپر دینا ہے کہ جی وہ پرچہ جو کل آنا ہے وہ آؤٹ ہو گیا، سارے خوش ہو جائیں گے جی پرچہ آؤٹ ہو گیا، اب تو مسئلہ ہی نہیں ہے پاس ہونے کا۔ توجہ کیجئے گا، جملہ دوں گا ہے جوان صاحب، سید سرکار جملہ دوں گا، لیجئے گا، پرچہ آؤٹ ہو گیا۔ جو ہی پتہ چل جاتے ہیں پرچہ، بسم اللہ درود پڑھے شہنشاہ کی متوجہ رہیے گا، توجہ کیجیے گا۔ مہربانی ہے سادات کی، بھائیوں کی، انہوں نے مجھے ٹائم کھلا دیا، لیکن میں کوشش کروں گا اپنے وقت میں اتنی دور سے آیا ہوں پیغام تو دے جاؤں گا۔ پرچہ آؤٹ ہو گیا، بچے کا اگلے دن پیپر ہو، 2 دن بعد پیپر ہو، پتہ چل جائے، ہمدانی صاحب سید سرکار دیکھنا متوجہ مل چپ رہنا ہے، بچے کو پتہ چل جائے پرچہ آؤٹ ہو گیا، خوش ہو جاتا ہے، اب تو مسئلہ ہی نہیں، محنت کرنے میں ہر چیز پتہ چل گئی ہے، پاس ہو جاؤں گا، ہو سکتا ہے پرچہ آؤٹ ہو گیا پوزیشن بھی لے لوں۔ ایسے ہے نا، ایسے ہے نا، سر ہلا کے جواب تو دے دو، ایسے ہے پرچہ آؤٹ ہو جائے، بچے جو محنت کر رہے ہوتے ہیں اس سے بھی تھوڑا سا پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ اب تو مسئلہ ہی نہیں، جو پرچہ آؤٹ ہوا اسی کو یاد کر لیں گے، پاس ہو جائیں گے۔ یہی میں آپ کو مثال دنیا کی دے کے وہ سمجھانا چاہتا ہوں، سمجھ لو پرچہ 1400 سال سے آؤٹ ہو گیا، آپ نے غور ہی نہیں کیا حق تک کیسے پہنچنا ہے، حق تک لے جانے والے کون ہیں۔ پرچہ اتنا بڑا، مہربانی ہے آپ میں، بہت شکریہ، آپ کی کیا بات ہے۔ سب سے پہلے جس نے حق کے راستے پہ چل کے اپنے آپ کو عاشقوں کی منزل میں ٹھہرایا اسے سلمان کہتے ہیں۔ مہربانی جناب، میں جناب سلیمان صحابی رسول کا جب میں تذکرہ پڑھتا ہوں حیران رہ جاتا ہوں، اس کو سکھانے والا کوئی نہیں، مگر باقیوں نے سلمان سے سبق لیا کہ کیسے کمال پہ جایا جاتا ہے۔ سلمان کا مزاج کیا، ایک جملہ کہتا جاؤں، جشن صادقین ہے، میں کوشش کروں گا سرکار صادق پہ بھی ضرور بات ہو۔ سلمان کا مزاج کیا ہے، رسول کے اس قرب تک پہنچنے کے لیے دنیا کو بتا دیا غلام بن کے رہنا، غلام وہ نہیں ہوتا جو بھکاری ہو، غلام وہ ہوتا ہے جو مالک سے مالک سمجھ کے محبت کرتا ہو۔ تھوڑا سا میرا ساتھ دو گے تو لگن والے بولو گے تو مجھے لگے گا کہ آپ کو وصول کر رہے ہو، یہ تو نہیں ہے انسان کے موتی زمین پہ جا رہے ہیں۔ اس نے ہمارے لیے پرچہ آؤٹ کر دیا، قرب رسالت ماں پانے کے لیے اپنی ذات کی نفی کرنی پڑتی ہے۔ سرکار نے فرمایا سلمان کچھ مانگ، کہا آقا جن کو آپ جیسے آقا مل جائیں گے ان کے ہوتے ہوئے بھی بھلا کسی چیز کی طلب رہ جاتی ہے۔ جناب سلمان کو دیکھتے ہوئے جناب میں سمجھتا مار نہیں، جناب میں سمجھتا مار، جناب بوزر، جناب کمبر، جناب مقداد، عاشقوں نے جناب سلمان کو دیکھتے ہوئے، صحابہ نے، عاشقوں نے، عارفوں نے جناب سلمان کی زندگی کو دیکھتے ہوئے اس حالت باپ سے محبت شروع کر دی۔ یہ بھی یاد رکھیے گا، محبت کا کمال اس وقت ہوتا ہے جب لے اور دے نہ ہو، صرف دے اور دے ہو۔ جشن میں بیٹھے ہو یار، محبت کا کمال اس وقت، یعنی یہ محبت نہیں ہوتی ایک ہاتھ دو دوسرے ہاتھ لو، یہ محبت نہیں۔ سلمان کو پتا تھا محمد نے اللہ کی طرف سے سوال کیا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبِ، کچھ بھی نہیں چاہیے، مودت کرو، مودت کرو۔ علماء بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، سارے صاحبان تاریخ تشریف فرما ہو، پڑھ کے دیکھنا قرآن، 1-2 نبی کی میں باتیں پڑھ بیٹھا ہوں اب تک کی تحقیق میں، جب نبیوں نے کہا اللہ سے اللہ ہمارا اجر
کہ مخلوق سے نہ مانگنا، تمہارا اجر میرے پاس ہے۔ واحد تمہارا نبی ہے جس کو حکم ہوا مخلوق سے اجر مانگ۔ نہیں پہنچا پا رہا، بات نہیں پہنچ رہی۔ جشن میں بھی چہرے گھبرائے ہوئے ہوں، ہاتھ باندھے ہوں، افسوس لگتا ہے۔ جشن ہے بابا، جشن چہرے مسکرانے چاہیے۔ نعرہ حیدری! ٹھنڈ، حالانکہ میں ادھر سے آیا ہوں، آپ کے علاقے میں ٹھنڈ زیادہ، ٹھنڈ تو مجھے زیادہ لگنی چاہیے۔ جشن کا ماحول ہے، مسکراتے چہروں کے ساتھ سنیے۔ انشاءاللہ رحم کی خیرات ویسے ہی برس رہی ہے۔ یہ روشنیاں پوری کائنات کا منور ہونا، سرکار کے آنے کے بارے میں دونوں گھر لکھ بیٹھے ہیں، جب محمد دنیا میں آئے۔ اب خود تو کہتے ہو سرکار کی آمد مرحبا۔ جو ہی سرکار دنیا میں آئے، محمد کی ماں روایت فرماتی ہے، جو ہی محمد دنیا میں آئے، محمد کا دونوں ہاتھ زمین پہ تھے، چہرہ آسمان کی طرف تھا۔ آتے ہی ایسے دور نکلا، مجھے مشرق بھی نظر آئی، مغرب بھی نظر آئی۔ شہزادی کی روایت ہے، منظر مصطفیٰ کی روایت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ جو ہی تشریف لائے دنیا میں، مجھے مشرق بھی نظر آئی۔ شہزادی اپنے گھر اختر میں بیٹھ کر فرما رہی ہیں، مشرق بھی نظر آئی، مغرب بھی نظر آئی۔ معمولی کام ہے بشر کی جرت، اپنے گھر میں بیٹھا ہو مشرق بھی دیکھ لے۔ نور محمد کا کمال ہے، نور محمد کا کمال ہے۔ سرکار کے آنے پہ بہت کچھ زوار صاحب اتنا کچھ ہوا، کتابیں بھری پڑی ہیں، سیرت رسول جنہوں نے لکھی، میں سلام پیش کرتا ہوں، اور خاص طور پر وہ لوگ جنہوں نے تحقیق کر کے سیرت رسالت میں آپ لکھی، لائق سلام ہے۔ جنہوں نے ادھر کی بات دیکھ کے ادھر کی بات دیکھ کے اپنی کتاب نہیں لکھی، وہ نہیں، جنہوں نے تحقیق کی، انہوں نے کہا جو ہی سرکار تشریف لائے، یہ کمال محمد تھا، دنیا میں تشریف آوری کا کمال محمد تھا۔ پوری دنیا کے پہاڑ سرنگوں ہو گئے، درخت جھک گئے۔ یہودی نکلا اپنے علاقے سے، دنیا سے پوچھتا پھر رہا ہے، قریش سے پتہ ہے یہاں ایک شہزادہ آیا؟ پتہ ہی نہیں لوگوں کو، قبیلہ قریش، صاحبان کتاب لکھتے ہیں تو اصل قریش کے لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ وہ شہزادہ آیا یا نہیں آیا۔ یہودی آ کے کہتا ہے شہزادہ آیا، انہوں نے کہا ہمیں پتہ ہی نہیں، کہا نہیں ہو ہی نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا لڑکا آیا یا لڑکی آئی؟ کہا لڑکا آیا۔ میں کہا تمہارے گھر کا نہیں، تمہارے گھر کا نہیں، آؤ دروازے کھٹکھٹاتے ہیں، آیا یہی ہے۔ کھٹکھٹاتے کھٹکھٹاتے جناب عبداللہ کا دروازہ کھٹکھٹایا، جو ہی جناب عبداللہ کا دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، میرا آنے والا بچہ عام بچہ نہیں۔ وہ کیا بات ہے؟ شہزادی فرماتی ہے میرا آنے والا بچہ عام بچہ نہیں، ترا یہ ہاتھ نہیں مانگنے کا، ہاتھ کھول کے بیٹھو یار، جشن ہے ماشاءاللہ، جشن کا سما بھائی، میرا آنے والا بچہ عام بچہ نہیں۔ آواز دے کے کہتے پورے قبیلہ بنی قریش کو پتہ ہی نہیں تھا ایک شہزادہ آیا ہے، لیکن مجھے پتا تھا، اس لیے میں زیارت کرنے آیا ہوں۔ شہزادی نے بچے کو یہودی کو دیتے وقت ایک جملہ فرمایا، میرا اللہ میرے محمد کو حاسدوں کے شر سے بچانا۔ اللہ اکبر۔ اچھا یہ کمال دیکھیے گا، علماء بیٹھے ہیں، کمال دیکھیے گا۔ یہودی نے سرکار کو دیکھا، شہزادہ کس کیفیت میں ہے۔ یہودی نے نہ سرکار کے ہاتھ دیکھے، نہ چہرہ دیکھا، نہ کان دیکھے، نہ آنکھیں دیکھی، فوراً پتہ نہیں کتنا بڑا روحانی تھا شہزاد، کتنا بڑا روحانی تھا، آتے ہی محمد کے شانوں سے کپڑا ہٹایا، جو ہی شانوں سے کپڑا، کندھوں سے کپڑا ہٹایا، ادھر ہی بے ہوش ہو کے گر گیا، تنیا ملی، پانی چھڑکا، اٹھ کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں میں مہر نبوت دیکھ بیٹھا ہوں۔ میلاد سننے آیا بھائی، کہا میں مہر نبوت دیکھ بیٹھا ہوں، اور کہتے ہیں بنی اسرائیل میں نبوت کا اختتام ہو گیا، اور کہتے ہیں تمہیں نہیں پتہ یہ آنے والا کون ہے؟ میں نے کہا تمہیں اندازہ ہی نہیں آنے والا کون ہے، میں اپنی روحانیت کے زور پہ اس تک پہنچا ہوں، یہ وہ ہے، اس نے کائنات کے ہلاک کرنا ہے۔ بدو وہ نہیں جو ہم سنتے ہیں، بد برا۔ اچھا علماء بیٹھے ہیں، قابل قدر تشریف فرما ہے، کتنی چلائی سرکار نے اپنی زندگی میں تلوار؟ کتنی چلائی ہے جی؟ مہربانی آپ نے جواب دے دیا،
جبکہ وہ روحانی جو ڈھونڈتے ڈھونڈتے محمد تک پہنچے کہتے ہیں بدروں کو ہلاک کرے گا. کب کرے گا؟ سالار صاحب بات چھپی ہے اس کے پیچھے. جب دیکھیں نا تھوڑا سا جب ہم غور کریں گے، ہم 3 زمانے پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں. ایک زمانہ ماضی جو گزر چکا ہے، ایک وہ جس میں ہم گزر رہے ہیں حال، ایک وہ جس کو مستقبل کہتے ہیں، آئے گا. اچھا جی آپ نوکری پہ کیوں جاتے ہو؟ میں جاؤں گا، تنخواہ لوں گا. مستقبل. بچے کو اچھے اسکول کیوں پڑھاتے ہو؟ میں چاہتا ہوں یہ بڑا آدمی بنے گا، اچھی نوکری کرے گا. کاروبار کیوں کروایا؟ اچھا منافع کمائے گا. یعنی مستقبل پہ ہر بندے کی نگاہ ہے. یہودی کی نگاہ بھی محمد کے مستقبل پہ تھے. میں اس کو اور آسان کر کے عرض کرتا ہوں تاکہ بات آپ تک پہنچ جائے. بڑی ضروری ہے. شاہ صاحب ہم میں مشکل باتیں تو نہیں کر رہا. مجھے آج ہی آپ کا گاڑی میں تعارف ہوا ہے. جاتے وقت بھائی نے بتایا آپ کے بارے میں اور کہنے لگے ماشاءاللہ بڑی جگہوں پہ نقیب ممبر ہوتے ہیں. میں نے کہا جی بڑی اچھی بات ہے، آج ہماری ملاقات بھی ہو جائے گی. متوجہ ہے جی ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، اللہ کے گھر میں جشن صادقین منا رہے ہیں. ایسے ہے اگر ہمیں باہر منانا ہوتا کیا کرتے؟ یقیناً بانی دری بچھواتا، شامیانہ لگواتا، کناتے لگواتا، پانی کی سبیلیں لگواتا. ایسے ہے نا، دیگیں پکواتا. ایسے ہے نا. اب ہم بیٹھے ہیں ایسی جگہ پہ جہاں شامیانہ چھت کے طور پہ پہلے ہی لگا ہے، دری پھر پہلے ہی بچھی ہے. اگر ہم کئی بار پروگرام کر رہے ہوتے شامیانہ بھی لگتا، دری بھی بچتی، کناتے بھی لگتی. آؤ ذرا اللہ سے پوچھتے ہیں، اللہ تو نے کہا یہ زمین میں نے محمد کے لیے بنائی، یہ آسمان میں نے محمد کے لیے بنایا، یہ ہوائیں میں نے محمد کی محبت میں چلائی، یہ سبزہ میں نے محمد کی محبت میں اگایا، یہ پھل میں نے محمد کی محبت میں. تھک تو نہیں گئے؟ یہ سب کچھ میرا حبیب تیرے لیے، تیری وجہ سے، تیرے صدقے. میرا حبیب سب کچھ تیرے صدقے. اچھا دیکھو آپ نے باہر پروگرام کرایا، پروگرام ختم ہو گیا، آپ نے شامیانہ بھی ہٹا لیا، دری بھی ہٹا لی، کناتے بھی ہٹا لی، پروگرام جو ختم ہو گیا. دیکھو اللہ کہتا ہے میرا محمد میں نے یہ زمین تیرے لیے، آسمان تیرے لیے، ہوائیں تیرے لیے، فضائیں تیرے لیے، چھجر تیرے لیے، حجر تیرے لیے، سب کچھ تیرے. محمد تو آئے چلے گئے. اب تو اللہ کو چاہیے تھا زمین بھی لپیٹ دیتا، آسمان بھی. مجھے بڑی محنت کرنی پڑ رہی ہے، میں چاہ رہا ہوں جلدی جلدی ملتا. اللہ کو چاہیے تھا نا محمد و تشریف لائے، چلے گئے. ظاہری طور پہ تو موجود نہیں ہے، تو پھر یہ زمین، یہ دری، یہ آسمان ہٹا دیتا. کہا نہیں، غور کرو، ایک محمد چلا گیا، وہی محمد مہدی بن کے دوبارہ آئے گا. وہ بھی محمد کا ہی روح ہوگا. واہ 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 واہ، بے شک بے شک. آپ کی کیا بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پڑھنے والے تو ماشاءاللہ لسٹ لمبی ہے. ہاں جی کیا بات ہے. سارے ادھر کے ہی ہوں گے نا، ادھر کے ہیں نا. چلو ماشاءاللہ سب کو انشاءاللہ موقع ملے گا. تھوڑی سی دیر اور گفتگو سنیں، درود پڑھیں شہنشاہ کی محمد. ایک دفعہ پھر اپنی زبانوں کو معطر کرو پاک درود کے ساتھ. جی ذہن تیار ہیں؟ اگلی گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کروں. دوسرے صادق پہ تھوڑی سی بات نہ کر لیں. یہ مجھے لگ رہا ہے کوئی جلدی والا معاملہ ہے، لیکن اب میں آیا ہوں تو بات تو پوری کر سکتا ہوں. دوسرے صادق کی بھی بات کر لیتے ہیں. جی دیکھیں کیا بات ہے. اس گھر کا ہر شہزادہ صادق ہے. محمد ہونے کے لیے ضروری ہے محمد صادق بھی ہو. تھوڑی دیر توجہ امانی صاحب چھوڑ دیں، تھوڑی دیر تھوڑی. آپ جب بات کرتے ہیں سارے آپ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. تھوڑی دیر مجھے ٹائم دے دیں پھر آپ گفتگو کرتے ہیں. صادق سرکار دنیا میں تشریف لائے. کون صادق؟ جن کا نام پہلے صادق نے صادق رکھا ہے. یہ شان محمد ہے. دیکھو یہ جو ہمارے تمہارے نام ہے نا،
یہ ہمارے ماں باپ نے پہچان کے لیے رکھے ہیں. جو اس گھر کے نام ہیں وہ اللہ نے محمد کو بتایا، محمد نے خود رکھے ہیں. یہی تو بات ہے، تمہارے میرے نام مرنے کے بعد ختم. کیا پڑھتے ہیں علماء جنازہ پڑھتے وقت؟ حاضر میت، نام ختم. یہ تو وہی نام ہے نا، صرف پہچان تک کے لیے. نام ختم تو معاملہ بھی ختم. بعد میں یہ کتبے لگوا دیے جاتے ہیں، فلاں بن فلاں. یہ صرف پہچان کے لیے، کوئی دوسری قبر میں جا کے فاتحہ نہ پڑھ دے. ورنہ جس طرح ہم نے گاڑیوں کے نام رکھے ہیں نا، یہ کلٹس ہے، یہ کرولا ہے، جو ہی یہ فارغ ہو جائے کباڑ خانے کی نظر ہو جاتی ہے. یقین جانی ہمارا بھی معاملہ کہیں اسی طرح ہے. شاہ جی ہمارا بھی معاملہ کہیں اسی طرح کا ملتا جلتا ہے. کیوں؟ جب تک مقام میں غلامی تک ہم نہیں پہنچیں گے، یقین کیجئے گا ہمارا حال بھی کباڑ خانے جیسا ہوگا. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ سرکار کی جالی جا کے چومنا، سرکار کے روزے پہ جا کے سلام کرنا، صرف مدینے میں جا کے گلیوں میں سانس لینا. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. وفا کس سے کی جاتی ہے؟ وفا کیسے کی جاتی ہے؟ پوچھو ڈاکٹر علامہ اقبال کی روح سے. اتنی بڑی بات کر گیا، سمجھ نہ آئی ہم میں سے کسی کو بھی. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. اور کربلا چلتے ہیں، کربلا والے سمجھا دیں گے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کا کیا مطلب ہے. عاشقین کہتے ہیں کربلا میں جو محمد تھا اس محمد نے اپنا نام حسین پسند کیا. اب اس زمانے میں بھی ایک محمد ہے. سرکار سادے کی بات کر لوں میں، پھر آتا ہوں اپنی، بس اسی پہ دعائیں جملے اسی پہ اجازت چاہتا ہوں. سرکار سادے کون شہزادہ؟ کس عظمت کا مالک شہزادہ؟ ایک چھوٹی سی بات چھوٹے سے واقعے کی شکل میں سرکار صادق سنا کے میں دعائیں جملے عرض کرتا ہوں، بس اتنا ہی کافی سمجھ. سرکار تشریف فرما ہے، ایک بندہ آیا بڑی دور سے. اب مزاج محمد دیکھیے گا. ہم یہی تو کہتے ہیں 12 کے 12 محمد. جو پہلے کی کردار گفتار اظہار ہے وہی آخری کا ہے. ہم تو اس بات پہ متفق ہیں، جو پہلے نے کہا آخری نے بھی وہی کہا. سرکار کے سامنے آ کے کہتے ہیں میرا سلام ہو فرزند رسول پر. واقعہ مباہلہ کے بعد ملک صاحب، ہر بندہ محمد کے کسی بھی دور میں کوئی بیٹا نہ ہو، جو بھی ہو فرزند رسول کہہ کے سلام کرتا ہے. میرا سلام ہو فرزند رسول پر. سرکار نے فرمایا کہ سلام کیسے آنا ہوا؟ سرکار میں نے بحث کرنی ہے، مباحثہ کرنا ہے اسلام پہ. شاہ صاحب یہ سرکار میں نے اسلام پہ مباحثہ کرنا ہے. سرکار فرمانے لگے یہ بتا تیری گفتگو رسول کی گفتگو ہوگی یا تیری اپنی ہوگی؟ کہتے تھوڑی رسول کی گفتگو ہوگی تھوڑی میری ہوگی. سرکار فرماتے ہیں افسوس ہے تجھ پر، رسول کی گفتگو وہ کرے جو رسول ہو. چھٹی میں فرماتے ہیں رسول کی گفتگو وہ کرے جو خود رسول ہو یا جس کو رسول حکم دے. تو اپنی بات کر کے یہ میری بات ہوگی. کہتے سرکار ٹھیک ہے چلو میری بات ہوگی. سرکار میرے سے مقابلہ کرنا ہے بیس نہیں سرکار آپ کے شاگردوں سے. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں 3 بندے بیٹھے ہیں خیمے کے باہر، بلاؤ ان کو. آئے قریب آئے، کہا اس سے بحث کرو. بحث شروع ہوئی، ایک جیت گیا، دوسرے کا پلڑا برابر، تیسرا جیت گیا. اب چوتھا ایک آیا جس کا نام تاریخ نے حشام بن حکم لکھا ہے. حشام بن حکم آیا، آ کے فرزند رسول کو سلام کیا. سرکار فرمانے لگے یہ وہ تھے جو کہتے تھے ہم بحث کریں، اب وہ آ گیا جس کو میں کہتا ہوں تو بحث کر. ملک صاحب جملہ ہے اس زمانے کے محمد کا. سرکار فرماتے ہیں دل اور زبان سے ہمارا مددگار آ گیا. دیکھیں یار ہم سب دعوی محبت کرتے ہیں نا، ہونا چاہیے کبھی سرکار نے بھی کہا یہ میرے ہیں؟ نہیں ہم دیکھ دوسرے کہتے ہیں نا ماشاءاللہ آپ کیا بات ہے، آپ بڑے سچے ہیں، آپ بڑے اچھے ہیں، آپ بڑے محب مومن ہیں، آپ بڑے محب ہیں، آپ بڑے اعلیٰ ہیں. ایک دوسرے کو کہیں گے نفس کی تسلی دلا کے ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں. کبھی ان سے تو پوچھیں جن کے لیے ہم ہیں. یہ میلاد یہ جشن ہم سے تقاضا کرتے ہیں تھوڑی سی اپنی معرفت روحانیت بلند کرنی چاہیے. صرف دانت کی واہ واہ کی نظر، صرف ثواب لے کے نہیں جانا چاہیے، تھوڑا کمال تک پہنچنے کی کوشش ہونی چاہیے نا بابا.
سرکار سے پوچھو، بہترین طریقہ میں تمہیں دے کے جا رہا ہوں، رات کو اٹھو اس وقت جب دنیا سو رہی ہو. اب وقت نہیں، میرا دل تھا میں ایک چھوٹا سا واقعہ اور سناتا جاتا، وقت نہیں ہے جی. میں گیا توسا شریف، بہت بارش، ایک عالم دین ملے، مکتب اہل سنت سے تعلق. مجھے کہنے لگے سید، مجھے دنیا کہتی تھی تیری کیا بات ہے، تو بہت بڑا عالم ہے، تو بہت بڑا عالم ہے، تو تقریریں کرتے، تو وعظ کرتے، تیری نماز کوئی قضا نہیں، تیرے روزے کوئی قضا نہیں، تیری ساری باتیں مکمل ہیں. لیکن میں دنیا کے سن کے خوش ہوتا رہتا تھا. ایک دن میرے ضمیر نے مجھے جھنجھوڑ کے کہا تو دنیا کی باتیں سن کے خوش ہوتا ہے، کبھی محمد سے تو پوچھ تو کیا ہے. کبھی سرکار سے تو پوچھ. کہتا جو ہی میرے ضمیر نے مجھے ملامت کیا، مجھے کہا تو غلط ہے، لوگوں کی باتوں پہ نہ، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو مرے گا تیرا اعلان کر کے تجھے کفن میں ڈال کے مٹی میں ڈال کے سب تیرے سے ایسے ہو جائیں گے جیسے تیرے ہیں ہی نہیں. یہ جتنے تو کہتا ہے میرا ہے میرا ہے میرا ہے، کوئی بھی تیرا نہیں. پوچھ سرکار سے. وہ عالم دین فرماتے ہیں میں آٹے کا 5 کلو کا ایک ٹوڑا لے کے، ایک لوٹا لے کے، مسلح لے کے میں پہاڑ پہ چلا گیا. پہاڑ پہ جا کے میں نے اللہ سے مناجات شروع کر دی. مسلح تار ہو جاتا تھا روتے روتے، یہ کہتے ہوئے اللہ تیرا انتہائی کمزور بندہ تیرے حبیب سے سرٹیفکیٹ لینے کے لیے حاضر ہوا ہے. اللہ تو کہتا ہے نا جو میرے پاس آتا ہے میں اس کو خالی نہیں لوٹاتا، میرے اوپر رحم کر، مجھے محمد ملا. سرکار میری جو غلطیاں کوتاہیاں ہیں جو سرکار تک نہیں آنے دیتی وہ دور کر. کہتے کم از کم میں نیت کر کے گیا تھا میں اس وقت تک پہاڑ سے نیچے نہیں آؤں گا جب تک زیارت محمد نہیں ہوگی. رونا شروع کیا، نفل نمازیں گریا، نفل نمازیں گریا. ایک روٹی پکاتا، اسی کو سارا دن تھوڑی تھوڑی کر کے کھاتا تھا. کہتا تھا نہیں اس نفس پہ انگلی رکھنی ہے، یہ گڑھے میں ڈالنا چاہتا ہے، میں گڑھے سے نکلنا چاہتا ہوں. یہ کہتا ہے یہ ہو یہ نہ ہو یہ ہو یہ نہ ہو یہ ہو، نہیں روکھی روٹی کھانی ہے پانی کے ساتھ. کہتے 36 دن گزرے، روتے روتے مسلح تار ہو جاتا تھا، وہیں سوتا تھا، وہیں روتا تھا، وہیں عبادت کرتا تھا. 36 دن کے بعد ایک شب کیا دیکھتا ہوں، روتے روتے یہ کہتے ہوئے سو گیا. سرکار آنکھ لگ گئی یہ کہتے ہوئے سرکار کیا میری عبادات جتنی بھی میں نے کی اس قابل نہیں جو جن پر تو راضی ہو. کہتے جو ہی کہا روتے روتے آنکھ لگی، کیا دیکھتا ہوں سبز امامہ ہے، ایک شہزادہ ہے تخت پہ بیٹھا ہے. شکریہ ادا کرتا ہوں، سلام کرتا ہوں. پوچھا آپ کون ہیں؟ کہا وہی تو ہوں جس کو تو تلاش کرتا تھا. وہی تو ہوں جس کی تلاش میں تو یہاں آیا ہے. کہتے سرکار نے مجھے فرمایا بہت ساری باتیں. کہتے سید ساری باتیں سب کو نہیں بتانی، ایک جملہ میری طرف سے بتا دینا. کہتے سرکار نے مجھے کہا ابھی 1 ہفتہ جو گزرا ہے اس میں میری امت کے 70,000 بندے دنیا سے گئے ہیں تمہارے بنائے ہوئے مسلکوں کے. ہے کوئی طلب ان کے پاس کوئی تھوڑی سی ہمت کو میرا جملہ سن سکتا ہے؟ 70,000 تمہارے مسلکوں کے بنائے ہوئے بندے دنیا سے گئے. افسوس کر کے فرماتے ہیں افسوس ہے مجھے ایک بندہ بھی ایمان پہ نہیں مرا. ہر بندہ اپنے لیول پہ خوش ہے، میں ایمان والا میں ایمان والا. ایمان کی تصدیق تو مالک ایمان کرتے ہیں. میرا یہی پیغام تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. جلدی میں بہت ساری باتیں میں کر کے درمیان میں چھوڑ گیا. امید ہے میں کچھ نہ کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کر پایا. آؤ دعا بہت ضروری ہے. ایک عام بندے کے گھر میں بچہ پیدا ہو جائے، بھکاری دروازے پہ خیرات مانگنے پہنچ جاتے ہیں. آؤ اللہ سے کہتے ہیں اللہ تیرے گھر ایک نہیں 2 صادق آئے ہیں. چھوڑ دینے لگا بس اجازت ہے سلام صاحب اتنے کافی ہے. اللہ اکبر. پروردگار پہلا صادق وہ ہے جس کے صدقے تو نے سب کچھ بنایا. دوسرا صادق وہ ہے جس پہلے صادق نے اس کو صادق کہا. پروردگار ہمیں خالی نہ لوٹانا. مانگو کیا مانگتے ہو تلک والو؟ ایک کھڑا ہو گیا کہنے لگا اللہ مجھے آنے والے محمد کے صدقے زمینیں چاہیے. آواز آئے گی اتنا بڑا ہو گیا، اتنا قرآن بھی پڑھتا ہے،
اتنا قرآن کے وارثوں کا ذکر بھی سنتا ہے، پھر بھی آنے والے محمد کے صدقے زمینیں مانگتا ہے۔ ایک اور کھڑا ہو گیا، کہنے لگا پروردگار، سمجھانے کی خاطر مثال دینے لگا، پروردگار 2 صادقوں کا صدقہ، مجھے جنت چاہیے۔ پھر آواز پروردگار آئی، جنت مانگتے ہو؟ عاشق وہ تو نہیں ہوتے جو طالب جنت ہوں، عاشق اور غلام تو وہ ہوتے ہیں جنہیں جنت ڈھونڈتی ہو۔ اوئے ہوئے ہوئے اوہ آپ بھی کیا کہتے ہیں، مہربانی، غلام وہ تو نہیں ہوتی جو طالب جنت ہوں۔ یہ نہیں فرمایا ہمارا سلمان جنت کے پیچھے تھوڑا بھاگتا ہے، جنت سلمان کے پیچھے بھاگتی ہے۔ پروردگار ہم بھی خالی نہیں جائیں گے، کچھ نہ کچھ خیرات ہم نے بھی لے کے جانی ہے، کیا چاہتے ہو، کیا مانگتے ہو؟ پروردگار ٹھیک ہے، ہم فنا نہیں مانگتے، بقا کی خیرات عطا کر۔ ہم اب عقل مند ہو گئے، سمجھدار ہو گئے، وہ چیزیں نہیں مانگتے جو قبر کے باہر تک رہنی ہے، وہ عطا کر جو قبر میں بھی ساتھ ہوگی۔ اب میں معصوم کا ایک فرمان سنا کہ اجازت، حبیب رمضان شاہ صاحب آپ جانے، آپ کا سارا گھر جانے، آج کا میرا خطاب اتنا ہی کافی سمجھنا۔ آؤ، معصوم نے فرمایا مانگنا ہو تو رب سے دعا کرنا، فاسم اللہ النسی اکرم مقام کا واقربنی بکائی یرزقنی تعالیٰ و سارے کا ماں امام منصور، میرا اللہ میں تجھ سے ایک کی رزق کا سوال کرتا ہوں، ان 2 محمدوں کے صدقے مجھے مہدی کے لشکر کا سپاہی بنا دے۔